بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ فی السلفیہ، حصہ چہارم۔ سلفی دعوت کے اصول بیان ہو رہے تھے تو اس میں سے پہلا اصول توحید بیان ہو گیا۔ دوسرا اصول اتباع ہے۔ اتباع کا مطلب سنت کی پیروی کرنا اور بدعت سے پرہیز کرنا۔ تو جس طرح توحید ضروری ہے ویسے ہی سنت ضروری ہے، کیونکہ کلمے کا ایک حصہ بتاتا ہے کہ معبود ایک ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہیں اور وہ اکیلے ہیں، اور کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ بتاتا ہے کہ متبوع ایک ہیں، پیروی مطلق پیروی صرف ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کر بار بار اس کی تلقین کی۔ تو امت کے ضعف کے اسباب میں سے پہلا سبب توحید میں کوتاہی ہے اور دوسرا سبب سنت میں کوتاہی ہے۔ تو وحی یعنی قرآن اور سنت کو چھوڑ کر علم کلام اور فلسفے کی طرف متوجہ ہونا، یہ اتباع کے منافی ہے۔ اتباع سنت، اتباع رسول اور اتباع وحی کے منافی ہے۔ کلام اور فلسفے کی طرف توجہ کی معتزلہ اور اشاعرہ نے۔ معتزلہ نے فلسفہ پڑھا پڑھایا اور اشاعرہ نے کلام پڑھا پڑھایا، اگرچہ وہ معتزلہ کے رد میں تھا، لیکن مجموعی طور پر انہوں نے صفات کا انکار کیا۔ اسی طرح کشف، الہام، ذوق اور تجربہ یعنی عبادات کے اندر اتنا انہماک پیدا کیا کہ اس کے زور سے کشف، الہام اور ذوق اور واردات قلبی اور قلبی تجربات یہ بیان کیے صوفیہ نے، اور انہوں نے ان چیزوں کی بنیاد پر سنت سے انحراف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انحراف کیا۔ اسی طرح فقہی مذاہب میں سے جو متعصبین لوگ ہیں وہ رجال اور ائمہ کرام کے اقوال کو قرآن اور حدیث اور سنت صحیح پر ترجیح دیتے ہیں، بعض متعصب لوگ۔ تو ان تمام چیزوں سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم سنت کی طرف واپس لوٹ آئیں اور ہم بدعت کو ختم کریں اور بدعت سے اجتناب کریں۔ عمل کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جیسے توحید قبول عمل کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، ویسے سنت رسول کی پیروی بھی عمل کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے وجوب پر بہت سارے دلائل ہیں قرآن میں، جیسے آتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ۔ اسی طرح فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور اسی طرح سے دیگر آیات ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حدیث شریف میں بھی بہت سارے دلائل ہیں کہ سنت کی پیروی ضروری ہے، جیسا کہ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اسی طرح فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک آدمی جو خوشحال ہوگا، پیٹ بھرا ہوا ہوگا، اپنی چھپر پر کھٹ پر بیٹھ کر کہے گا کہ قرآن کی ہدایت کافی ہے، تم اس میں جو پاؤ وہ اگر حلال ہے تو وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، قرآن کے علاوہ باقی چیزوں کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس کے لیے سنت نبوی واضح ہو جائے، روشن ہو جائے اور مکمل طور پر ظاہر ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سنت کو لوگوں میں سے کسی ایک کے قول کی وجہ سے چھوڑ دے، وہ سنت کو قبول کرے اور لوگوں کا قول چھوڑ دے۔ سنت کے مقابلے میں بدعت ہے۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حقیقی، بدعت اضافی۔ بدعت حقیقی وہ ہے کہ جو اپنے اصل میں من گھڑت ہو، اصل میں، جیسا کہ سورج میں کھڑے ہو کر سمجھنا کہ یہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے، دھوپ میں کھڑا ہونا، سورج کی روشنی میں کھڑا رہنا ہر وقت،
اور اپنے آپ کو اذیت دینا اور سمجھنا کہ یہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے، تو یہ اپنے اصل میں ہی من گھڑت ہے۔ بدعت اضافی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے اصل میں من گھڑت نہ ہو لیکن اپنی کسی صفت میں من گھڑت ہو، جیسا کہ قیام کرنا، یہ تو اصل میں قیام اللیل، رات کا قیام کرنا اپنے اصل میں تو یہ سنت ہے، لیکن 27 رجب کی رات کو مخصوص کر کے اس کی قیام کو بجا لانا، یہ بدعت اضافی بن جاتا ہے کہ ہم نے ایک خاص رات کا اہتمام شروع کر دیا۔ اسی طرح بدعت کی 2 قسمیں اور بھی ہیں، بدعت فعلی اور بدعت ترکی۔ بدعت فعلی وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور ہم اس کو نہ بجا لائیں، وہ فعل ما تعبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بترکہ۔ تو اس کی مثال دیتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ قیام اللیل کے اجتماع کا اہتمام کرنا بدعت فعلی ہے، اور رمضان کے مہینے میں تراویح پر مداومت کرنا یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو معنی تھا وہ ختم ہو گیا۔ معنی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، تو اب چونکہ فرض ہونے کا امکان ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس لیے یہ بدعت فعلی نہیں ہے۔ ایک بدعت ترکی ہوتا ہے۔ بدعت ترکی وہ ہے کہ ترک کرنے کے ذریعے سے بدعت اختیار کرنا۔ التعبد بترک ما تعبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفعلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کرنا عبادت قرار دیا ہو، ہم اس کو چھوڑ کر عبادت سمجھیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو عبادت قرار دیا، تو ہم شادی کے ترک کو عبادت سمجھیں، تو یہ بدعت ترکی ہے۔ اسی طرح سے ایک بدعت اعتقادی ہوتی ہے اور ایک بدعت عملی ہوتی ہے۔ بدعت اعتقادی عقیدے کی ہوتی ہے، جیسا کہ جہمیہ نے اسماء و صفات کو معطل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض لفظ ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ کا ذہق، اللہ کا استوا، اللہ کا ید، ان کو انہوں نے محض لفظ قرار دیا اور ان کا معنی سرے سے معطل کر دیا۔ اور بدعت عملی وہ ہے کہ جو عمل میں بدعت ہو، جیسے من گھڑت اذکار، من گھڑت قبروں کا طواف کرنا، یہ من گھڑت امور ہے۔ اسی طرح ایک بدعت کلی ہوتی ہے اور ایک بدعت جزئی ہوتی ہے۔ بدعت کلی وہ ہے کہ جو بہت بڑے قاعدے کلیے پر مبنی ہو، جیسا کہ یہ کہنا کہ اخبار احاد کو پکڑنا لازم نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا قاعدہ ہے جس سے پھر سینکڑوں تفریعات متاثر ہوتی ہیں۔ یا یہ کہنا کہ صفتوں کی تعویل، اللہ کی صفتوں کی تعویل جائز ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے، کیونکہ اس ایک قاعدے سے بے شمار خرابیاں اور بے شمار بدعتیں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے بدعت کلی زیادہ خطرناک ہے کہ ایک کلیے کی شکل میں ہوتی ہے، اور بدعت جزئی وہ کلیے کی شکل میں نہیں ہوتی بلکہ بعض فروعات میں وہ ایک بدعت ہوتی ہے، جیسا کہ بعض اہل سنت ایسے بھی تھے کہ جو اہل سنت کے طریقے کے مطابق اللہ کی صفتوں کو مانتے تھے، لیکن کسی صفت میں وہ ٹھوکر کھا جاتے اور وہ تعویل کر دیتے تھے، تو یہ بدعت جزئی ہے۔ اسی طرح سے بعض بدعت وہ ہیں جن پر اتفاق ہے، مجمع علیہا، جن کے بدعت ہونے پر اتفاق ہے، جیسا کہ ہمیشہ کا روزہ رکھنا، یہ تمام مسلمانوں کے نزدیک بدعت ہے، اجماعی بدعت ہے۔ اور ایک بدعت وہ ہے جو مختلف ہی ہے، جس کے اندر اختلاف ہے، کہ یہ اختلاف سائغ یعنی روا بھی ہو سکتا ہے اور غیر سائغ ناروا بھی ہو سکتا ہے۔ غیر سائغ کی مثال یہ ہے کہ جیسے صلاۃ الرغائب ادا کرنا، یہ ایک نماز کا طریقہ ہے جو صوفیہ نے پیدا کیا، تو یہ سرے سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس میں اختلاف غیر سائغ ہے، ناقابل برداشت ہے۔ البتہ جو صلاۃ التسبیح ہے، اس کی حدیثیں ملتی ہیں، اور اس حدیثیں مجموعی طور پر بعض کے نزدیک حسن لغیر ہی بن جاتی ہیں، تو اس لیے بعض کہتے ہیں کہ جس صلاۃ التسبیح جائز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جو حدیثیں ملتی ہیں وہ مجموعی طور پر مل کر بھی حسن لغیر ہی نہیں بنتی۔
تو یہ محدثین کا ہی آپس میں اختلاف ہو گیا، تو یہ اختلاف سائغ ہے، قابل برداشت ہے۔ اسی طرح بدعت مکفرہ بھی ہوتی ہے، مفسقہ بھی ہوتی ہے اور صغیرہ بھی ہوتی ہے۔ مکفرہ وہ ہے جو کافر قرار دے، یعنی وہ جو بدعت مکفرہ ہے وہ دین اور ملت سے خارج کر دے اور وہ دین کے اصولوں کے متصادم ہو اور اس میں کوئی شبہ بھی نہ ہو، جیسا کہ حلول کا عقیدہ اور اتحاد کا عقیدہ۔ حلول کہتے ہیں کہ اللہ عرش سے اتر کر کسی انسان کے اندر حلول کر جائے، اتر جائے، داخل ہو جائے، اور اتحاد یہ کہتے ہیں کہ انسان عبادت کرتا کرتا، ترقی کرتا کرتا اتنا بلندیوں پر پہنچ جائے کہ اللہ کے اندر مدغم ہو جائے۔ یہ تمام مسلمانوں کے نزدیک بدعت مکفرہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک بدعت جو ہے، بدعت وحدت الوجود یا وحدت الشہود ہے، وہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ اس کو سمجھنا ایک بڑی علمی بات ہے، وہ اس کے اندر پھر کسی موقع پر۔ اور بدعت مفسقہ جو ہے، جو کبیرہ گناہ پر مشتمل ہوتی ہے، وہ ہے کہ جو ملت سے خارج نہ کرے اور اس میں کوئی نہ کوئی شبہ کا امکان موجود ہو، تعویل کی گنجائش موجود ہو۔ کبھی شبہات ضعیف ہوتے ہیں، اور عام طور پر بدعت مفسقہ جو ہے وہ اصول اہل سنت کے متصادم ہوتی ہیں۔ یعنی بدعت مفسقہ جو کبیرہ گناہ کی طرز کی ہوتی ہیں وہ اصول اہل سنت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن وہ دین سے خارج نہیں کرتی، جیسا کہ خوارج ہیں، معتزلہ ہیں۔ یہ لوگ دین سے خارج نہیں ہیں، اگرچہ ان کی بدعت مفسقہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح اشاعرہ کی بدعت بھی، جو وہ صفتوں کی تعویل کرتے ہیں، وہ بھی کبیرہ گناہ کی پر مبنی ہے۔ بعض بدعتیں صغائر ہوتی ہیں کہ جن کا شبہ طاقتور ہوتا ہے، اور شبہ فروع سنت کے متصادم ہوتا ہے، اصول اہل سنت کے متصادم نہیں ہوتا، جیسا کہ عید میلاد النبی کا اہتمام کرنا۔ تو عید میلاد النبی اس چیز پر مبنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی ہونی چاہیے، تو خوشی کا کوئی انکار نہیں ہے، تو لیکن خوشی منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے یہ فروع سنت کے خلاف ہے۔ مذہبی تعصب، یعنی کوئی حنفی ہے تو اپنے حنفیت پر تعصب اختیار کرے، کوئی شافعی ہے تو شافعیت پر تعصب اختیار کرے، اور کوئی چاروں مذاہب کا انکار کرے اور پھر اس میں غلو کرے، تو یہ تعصب مذہبی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک غالی قسم ہے، اور ایک وہ جو مذاہب کے انکار میں غالی ہیں۔ بعض مذاہب کے اقرار میں غالی ہیں، بعض انکار میں غالب ہیں، اور مسلک حق جو ہے سلفی منہج وہ درمیان والا ہے کہ وہ نہ تو تمذہب کے اندر غلو کرتے ہیں، نہ اس کے رفض میں غلو کرتے ہیں۔ تو یہ ایک علمی بات ہے، اس کی تفصیل پھر کسی موقع پر کریں گے۔ تو ہم اہل حدیث یا سلفی لوگ جو ہے وہ مذاہب اربع سے استفادہ بھی کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کی غلطیاں پہچان کر ان کا رد بھی کرتے ہیں، اور سنت اور حدیث شریف کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ تو بالکل رد کر دینا کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مذہب یہ کوئی مذہب نہیں ہے اور ان کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ ان کے اندر ساری باتیں درست ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ حق بات کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔